بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی ہمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کے یہ علم میں ہے کہ ہمارے پڑوس افغانستان کے اندر تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے، اور اس وقت پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ افغانستان پہ لگی ہوئی ہیں کہ کیا طالبان حکومت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا وہاں کے حالات کے اثرات کیا پاکستان کے اوپر بھی کچھ پڑیں گے۔ تو کیونکہ یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے جس پہ اس وقت مختلف جگہوں پہ بحث مباحثے ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا جو ہے وہ اس غیرت میں ہے کہ وہ اتنی بڑی جو فورسز ہیں امریکہ اور اس کے اتحادی، ان کو وہاں یہ شکست کیسے ہوئی۔ یہ شکست نہ اتحادیوں سے ہضم ہو رہی ہے اور نہ یہ بین الاقوامی جو استعماری قوت ہیں ان سے ہضم ہو رہی ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس اہم ایشو پہ گفتگو کے لیے بین الاقوامی شہرت یافتہ مذہبی اسکالرز، مفسر قرآن حضرت مولانا پیر سید چراغ الدین شاہ صاحب، مرکزی چیئرمین تحریک اتحاد امت، جو داعی بھی ہیں اتحاد بین المسلمین کے، وہ موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ شاہ صاحب کی افغانستان کے جو ماضی میں بھی جتنی بھی اتار چڑھاؤ رہے ہیں اس پہ ان کی نہ صرف گہری نظر ہے بلکہ بہت سارے رابطے انہوں نے اتحاد البین المسلمین کے لیے ماضی میں بھی کیے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب یہ ایک تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں، دوسرا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ جو طالبان کی حکومت ہے کیا یہ پائیدار ہوگی، اور آنے والے وقت میں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پاکستان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج یہ موقع دیا کہ موجودہ حالات پر تبصرہ کروں۔ پہلی بات یہ ہے کہ طالبان نے پہلے ایک مرتبہ باہمی جنگ میں اپنے صفوں میں شکست کھا کر 20 سال میں انہوں نے بہت بڑا سبق حاصل کیا ہے، اور اس دفعہ ان کی کامیابی جو ہوئی ہے اس نے تو قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دی کہ جیسے اللہ کی نصرت صحابہ کرام آل بیت عظام کے ساتھ تھی، جنہوں نے پوری دنیا کو سپر طاقتوں کو شکست دی تھی، کیسر و کسریٰ کو شکست دی، ان کے تاج و تخت ان کے پاؤں کے نیچے رندوائے گئے۔ ایسی شکست آج طالبان نے پوری استعماری طاغوتی قوتوں کو دے کر اسلام کا بول بالا کیا۔ ان کو بڑے تجربے ہوئے ہیں، اور ابھی وہ طالبان جو ہے وہ مانجے ہوئے ہیں اور وہ بین الاقوامی سیاست کو جانتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جیسے وہ آتے ہی بڑے امن و امان کے ساتھ انہوں نے عام معافی کا اعلان کر کے ایسے ہی انہوں نے سنت ادا کی جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ انداز سے مکے میں داخل ہو گئے تھے تو انہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی الزام نہیں ہے، ہم تمہیں عام معافی دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ فرمایا ابو سفیان جو سب سے بڑا مخالف تھا کہ جو اس کے گھر میں بھی داخل ہو جائے اس کو بھی کچھ نہ کہیں آپ، تو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اور پھر پوری دنیا کی قوتیں آ کر اور جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتی رہیں۔ مجھے یقین ہے کہ طالبان اپنے حکمت عملی سے اب باقی جتنے بھی وہاں طاقتیں ہیں اور جتنے گروپ ہیں ان سب سے مصالحت کا راستہ اختیار کر کے اور وہاں امن و امان قائم کرنے میں صرف کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ وہ علی عظیم نظام جو ہزاروں سال پہلے افغانستان میں چلتا رہا، کتاب و سنت کی بالادستی، فقہ حنفی کے نفاذ، انشاءاللہ اب بھی وہی نظام ہوگا، اور وہ اتنا بابرکت نظام ہوگا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ طالبان یقیناً ان کے آنے سے ہمارے سرحد جو ہے اس طرف سے محفوظ ہو گئی کہ دشمن اس طرف سے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکے گا۔ وہ یہ بھی یقین ہے مجھے کہ ہمارے جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں بار بار کہ میں ریاست مدینہ کا نقشہ یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں، تو یقیناً وہ نقشہ جب طالبان کو دیکھیں گے
تو وہ نقشہ ادھر بھی پیش ہوگا، اور خان صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں اس میں ایک حد تک مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے۔ اسی طریقے سے پاکستان پر اس وقت جو 6 اگست ستمبر ہے، یہ ایک تاریخی دن ہے کہ ہمارے افواج پاکستان نے، پاکستانیوں نے اس ملک کے حصول کے لیے اور اس کے بقا و سلامتی کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ہمارے افواج پاکستان قابل فخر فوج ہے کہ جو دنیا ان کی سیاست کو تسلیم کرتی ہے، ان کے قوت کو تسلیم کرتی ہے، تو ایک حد پر انشاءاللہ ہمارے افواج پاکستان جو ملک کے جغرافیائی سرحدات ہیں، انشاءاللہ ان کے تحفظ کے اندر اور اس کو بچانے میں وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اور اگر ہم مذہبی قوتیں ساری اکٹھے ہو کر جو ملک کی نظریاتی سرحدات ہیں، ہم اس کے لیے اگر اکٹھے ہو جائیں، کام کریں اور اپنے باہمی اختلافات کو ہم چھوڑ کر، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس ملک کا نظام بھی جس مقصد کے لیے ملک بنایا گیا تھا اس میں ہماری حکومت ایک حد تک کامیاب ہو جائے گی۔ اس ملک کی سب سے بڑی بیماری فرقہ واریت، انتہا پسندی، دہشت گردی ہے۔ اب بھی بہت سے کوئی لوگ ایسے قسم کے ہیں جو بیرونی طاقتوں کے اشاروں پر یہاں فرقہ واریت پھیلانا چاہتے ہیں، کبھی صحابہ کرام کے بارے میں لب کشائی کرتے ہیں، کبھی اہل بیت کے بارے میں، کبھی ازواج مطہرات کے بارے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن سے عقیدت رکھ کر ہی ہم اپنی ایمان بھی بچا سکتے ہیں، اپنے ملک بھی بچا سکتے ہیں۔ لیکن صحابہ پر تنقید یا اہل بیت پر تنقید، ازواج مطہرات کی بھی حرمتی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایمان کی منافی بات ہے، اور یہ لوگ غیروں کی ایجنٹ اعلی کار ہیں جو پیسے لے کر اس ملک کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کی سرگرمی پر کڑی نظر رکھ کر اور ان کے زبانوں کو بند کرنے کی کوشش کریں، اور تمام پاکستان کے اس وقت علماء مشائخ کی ذمہ داری ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے بھی کہ ابھی یہی مہینہ تھا جہاں ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا تھا، تو ہم ناموس رسالت اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور صحابہ اور اہل بیت کی حفاظت، ازواج مطہرات کے احترام کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں۔ اللہ کے فضل کرم سے مجھے نظر آتا ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں ہماری چین کے ساتھ مل کر ایران، پاکستان اور اسی طریقے سے افغانستان، یہ آپس میں مل کر ایک ترکی کے ساتھ ہم مل کر بہت بڑی قوت بن سکتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ناقابل تسخیر ملک بن جائے گا، اور انشاءاللہ پورے عالم اسلام کی یہ قیادت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو ہماری گورنمنٹ کو ابھی، کیونکہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر جو طالبان نے ابھی 70% علاقے پہ قبضہ کیا، ابھی 30% پہ ابھی ان کی لڑائی جاری ہے، تو یہ تھوڑا سا آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا حکومت پاکستان کو افغان حکومت جو ابھی طالبان کی حکومت ہے اس کو سب سے پہلے تسلیم کر لینا چاہیے؟ جی بالکل، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ ایک خواب ہے اور جو شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔ ہماری خواہش یہ تھی کہ وہاں کا نظام، وہاں بیرونی قوتیں جو پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کے سالمیت کے خلاف ہیں، ہمارے خلاف ہر قسم کی کارروائیاں ہو رہی تھی۔ طالبان کے آنے سے الحمدللہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے شاگرد ہیں، بہت سے ہمارے اداروں سے پڑھے ہوئے ہیں اور عالم ہیں، لکھے پڑھے لوگ ہیں، اب تجربہ کار ہیں، تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم پہل کریں، اور دوسرے ہمارے جو یعنی حلیف ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ہم مذاکرات جاری رکھیں کہ وہ بھی اس کے اندر شریک ہو جائیں، طالبان کی حکومت تسلیم کر لیں۔ باقی یہ جو تھوڑا علاقہ رہتا ہے شمالی ملیشیا وغیرہ، یہ تھوڑی چھوٹی قوتیں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لسانی بنیاد پر، ان کا کوئی نظام سے اختلاف نہیں ہے، وہ لسانی بنیاد پر کہ کیونکہ یہ جو اکثر آج اس وقت طالبان جو آئے ہوئے ہیں، کامیابی حاصل کر دی ہیں، ان کی زبان پشتو ہے،
کوئی فارسی بان بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ فارسی اور پشتوں کا لحاظ نہ رکھا جائے، ملک کے لحاظ رکھا جائے۔ میں ان لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں جو شمالی اتحاد ہے یا شمالی ملیشیا ہے کہ وہ طالبان کو تسلیم کر لیں، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا کردار قربانی دے کر 20 سال کے مسلسل جدوجہد اور ہزاروں آدمی کے قربانی سے انہوں نے پوری استعماری اور تاغوتی قوتوں کو اور سپر طاقت کو شکست دے کر میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اس لیے افغانی چاہے وہ پشتو بولیں یا فارسی بولیں لیکن وہ مسلمان لوگ ہیں، اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ طالبان کی بالادستی کو تسلیم کریں اور ان کے ساتھ شریک ہو کر اس ملک کے تعمیر کے لیے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو دوسرا شاہ صاحب یہ تھوڑا سا اس پہ بھی تھوڑا سا آپ جو ہے وہ روشنی ڈالیں کہ یہ جو ماضی میں 20 سال میں، کیونکہ یہ جو افغان وار ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ قربانی ہمارے پاکستانی نوجوان فورسز کے نوجوانوں نے دی ہے، ہماری عام پبلک نے دی ہے، خصوصی طور پہ بلوچستان کے اندر اور بارڈرز کے لیفٹ رائٹ پہ کافی سارے ہمارے ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں وہ وہاں شہید ہوئی ہیں۔ اور یہ بتائیں کہ یہ جو طالبان کی حکومت کے بعد کیا ہماری جو افغان بارڈر ہے جتنا بھی وہ کیا اب محفوظ ہو جائے گا؟ بلوچستان اور سندھ اور یہ جو KPK کا جو ایریا یہاں لگ رہا ہے، کیا اب یہاں یہ جو فرقہ واریت کی ہوا دے کر بلوچستان کے اندر کوئٹہ اور خصوصی طور پہ زائرین اور ان کی بسوں کو آگ لگا دی جاتی تھی، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں وہ بارودی سرنگوں کے ذریعے بہت سارے ہمارے افغان اپنا کیا نام ہے افغان بارڈر کو استعمال کر کے وہ ہمارے جو سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا تھا، کیا یہ سب اب روک تھام ہو جائے گی؟ مجھے یقین ہے کہ پاکستان نے جو کردار ادا کیا اس 30-35 سال میں کہ ہم نے لاکھوں افغانیوں کو پناہ دی، ان کو اپنا بھائی بنایا، ان کو اپنی جائیدادوں میں شریک کیا، اور پھر پاکستان کے نوجوانوں نے وہاں قربانیاں دی، تو مجھے یقین ہے کہ وہاں اب اگر مستحکم حکومت بن جائے گی اس کا استحکام پاکستان کا استحکام ہے، کیونکہ افغانستان پاکستان کے مفادات بھی مشترک ہیں، نقصانات بھی مشترک ہیں۔ پاکستان اور افغانستان یہ بمنزلہ ایک روح اور جسم کے مانند ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں رہ سکتے، ہمارے مفادات مشترک ہیں۔ اور علامہ اقبال مرحوم نے بہت پہلے کہا تھا کہ آسیہ یک پہ کرے آب و گلست، ملت افغان دراں پہ کر دلست، کہ ایشیا ایک خمیر کا ہے، ایک پانی اور مٹی مل کر، اور افغان اس کے اندر دل، اس فساد او فساد آسیہ، الصلاح او صلاح آسیہ۔ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پوری ایشیا میں امن آ جائے گا، صرف پاکستان نہیں، کئی ایشیائی ممالک محفوظ ہو جائیں گے، اور ان کے فساد سے پوری دنیا میں فساد پھیل سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ محفوظ ملک بن جائے گا، اور افغان انشاءاللہ وہ غیرتی قوم ہے، باہمت قوم ہے، وفادار قوم ہے، وہ یقیناً پاکستان کے احسانات کو فراموش نہیں کرے۔ آج شاہ صاحب ہمارے ہمارے DGISI جنرل فیض صاحب وہاں افغانستان میں کابل میں موجود ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچھا اقدام کیا ہے؟ وہاں مشاورتی ان کو باقاعدہ دعوت دی گئی ہے، اور وہاں پہ جو آج ہے وہ حلف برداری بھی ہو رہی ہے، جو نئی کیبنٹ ان کی آ رہی ہے۔ بہت ضرورت تھی اس کی، اور وہ تجربہ کار جرنیل ہیں، انشاءاللہ ان کی موجودگی میں جو ان کی حکومت کی تشکیل ہوگی، فعال قسم کے، باکردار قسم کے، تجربہ کار قسم کے لوگ آئیں گے، اور یقیناً اس سے ہمارے پاکستان اور افغانستان کے آپس میں تعلقات میں اور استحکام آئے۔ جی ناظرین، شاہ صاحب نے بڑی ایک تفصیل کے ساتھ موجودہ صورتحال پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور شاہ صاحب کا یہ موقف ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ جو طالبان کی حکومت ہے یہ مستحکم حکومت ہوگی ماضی کی حکومت کی نسبت، کیونکہ ان لوگوں نے 20 سال جنگ بھی لڑی، استعماری قوتوں کے خلاف انٹرنیشنلی نیشنل لیول پہ انہوں نے ڈائلاگ بھی کیے، تو ان کے جو سیاسی داؤ پیج ہیں پوری دنیا میں، جو جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں، پہلے یہ اس سے اتنے واقف نہیں تھے افغان جتنے اب ہیں، اور اب امید ہے کہ وہ بڑی دور اندیشی اور بڑی وہ سمجھ لو کہ انٹرنیشنل جتنی بھی لابیز ہیں
اس کو اعتماد میں لے کر وہ مستقبل کے فیصلے بھی کریں گے، اور افغانستان کے اندر اب کمزور حکومت نہیں ہوگی، ایک مستحکم حکومت ہوگی، اور جس سے ظاہر ہو رہا ہے ابھی طالبان کے جتنے بھی اعلانات ہیں، عام معافی کے اعلانات ہیں، وہ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، باقی جماعتوں کے ساتھ جتنی بھی وہاں پہ اندر پولیٹیکل جماعتیں ہیں یا مذہبی جماعتیں ہیں وہ ان کے ساتھ ڈائلاگ بھی کر رہے ہیں، اور کیونکہ یہ تو بات ثابت ہو گئی ہے کہ 20 سال کھربوں ڈالر استعمال کرنے کے باوجود، دنیا کی سب سے بڑی ایٹمی ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے باوجود، یہ ان کو سمجھ لو کہ یہ سب مایا ہے، اور یہ جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے مسائل کا حل ہوگا، گولی بندوق یا توپوں یا ٹینکوں سے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا، آخر کار آ کے ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا، اور اسی کے بعد ہی کہیں جا کے کوئی امن بھی آ سکتا ہے اور ترقی بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہت شکریہ۔